صلی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ اللہب مکی صورت ہے اور 5 آیات پر مشتمل مختصر صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا ایک خاص پس منظر ہے، اس کے نازل ہونے کی ایک خاص وجہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا آغاز ہوا، اقرأ باسم ربک الذی خلق کے ساتھ ابتدائی 5 آیات کا نزول ہوا، اور اس کے بعد 3 سال تک آپ پر وحی نازل نہیں ہوئی، لیکن آپ اللہ کی عبادت کرتے رہے اور اپنے بڑے ہی قریبی تعلق والوں کے ساتھ دین کی تبلیغ کرتے رہے، جس کے نتیجے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ جیسے بہت قریبی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا وانذر عشیرتک الاقربین، اب آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، ان کو دین اسلام کی طرف بلائیے، اور پھر اس کے بعد عامۃ الناس سب کو دعوت دینے کا حکم ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ اختیار کیا لوگوں کو اپنی طرف بلانے کے لیے جو اس علاقے کا متعارف طریقہ تھا۔ کسی اونچی پہاڑی پہ یا اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو جاتے اور اپنے کپڑے کو ہلا کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے، اور جو خبر دینی ہوتی وہ اس زمانے میں اس طرح دیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح آپ کو جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی متعارف طریقے کے مطابق لوگوں کو اکٹھا کیا۔ جب سب اکٹھے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک سوال پوچھا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کی پیچھے سے فوج دشمن تم پر حملہ آور ہوگا رہا ہے تو تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ ٹھیک ہی کہیں گے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دی اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کی طرف بلایا اور اپنی رسالت کی طرف بلایا۔ تو سب سے پہلے نبی علیہ السلام کے خلاف جو آواز بلند ہوئی وہ ابو لہب کی آواز تھی۔ ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ جناب عبد المطلب کی دوسری بیوی سے تھا، جس بیوی سے جناب عبداللہ یعنی حضرت عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے، والد صاحب تھے۔ ابو لہب باپ کی طرف سے تو آپس میں بھائی تھے، لیکن ماں کے حوالے سے دونوں ستیلے تھے۔ ابو لہب جو نبی علیہ السلام کا چچا تھا، اور یہ بات بھی آپ روایات میں پڑھ چکے ہیں اور آپ نے علماء سے سن رکھی ہیں کہ ابو لہب نے نبی علیہ السلام کی پیدائش پر اس پیدائش کی خبر دینے والی جو لونڈی تھی سویبہ، اس کو آزاد کر دیا تھا، کیونکہ ان کے بھائی کے گھر میں جو کہ بھائی فوت ہو چکا تھا، اور جناب حضرت عبداللہ کی وفات کے 6 مہینے کے بعد نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، تو اس خوشی میں اس نے سویبہ نے خوشخبری دی تھی کہ آپ کے
بھائی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے تو انہوں نے ابو لہب نے صہیبہ کو آزاد کر دیا تھا خوشی میں۔ لیکن جب بات آئی دین کی اور اللہ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، تو ابو لہب نے اپنی ساری زندگی میں نبی علیہ السلام کی شدید مخالفت کی ہے۔ ابو لہب کا نام تھا عبد العزیٰ، اور ابو لہب اس لیے کہتے تھے کہ بڑا اس کا چہرہ جو تھا وہ سرخ تھا، انگارے کی طرح چمکتا تھا، اس لیے لوگ ابو لہب کے نام سے زیادہ متعارف تھے، اور نام عبد العزیٰ تھا۔ اس شخص نے جب نبی علیہ السلام نے سب کو اکٹھا کر کے دعوت دی تو اس نے بہت غلط بات کہی کہ کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے، ان الفاظ کو دہراتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی کہ تیرے ہاتھ ہلاک ہوں، تو نے ہمیں اس لیے اکٹھا کیا ہے۔ تو یہ بات جب اس نے زمین پر کہی تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابی لہب میں سورہ لہب میں جو ہے وہ سارا کا سارا جو تردید کی ہے، وہ ایک تو ابو لہب کی تردید کی ہے اور دوسری اس کی بیوی جس کا نام جمیلہ تھا اس کی تردید کی ہے، اور پوری کی پوری سورہ مبارکہ اللہ تعالیٰ نے اسی پس منظر میں نازل فرمائی ہے کہ کون ہے یہ ابو لہب جو میرے حبیب کے بارے میں کچھ اس طرح کی بات کرے، اور اللہ کو ابو لہب کا یہ جملہ اور یہ رویہ بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ یعنی کہ یہ میرے محبوب کے بارے میں اس طرح کا جملہ کہے، میں کسی طور پر برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا کہ محمد کا ہاتھ ہلاک ہو، برباد ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا جملہ کہنے والے کے دونوں ہاتھ ہی ٹوٹ جائیں، برباد ہو جائیں۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ ما اغنا عنہ مالہ و ما کسب، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا اس کے کام نہ آیا۔ یعنی یہ مال و دولت، یہ جاہ و جلال، یہ مرتبہ، یہ کسی کام کا نہیں ہے اگر کوئی دین کی دعوت کو قبول نہیں کرتا، اگر کوئی ایمان کی دعوت کو قبول نہیں کرتا، اور اگر کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پر لبیک نہیں کہتا، تو اس کا نہ مال اس کے کسی کام کا آئے گا، اور جو کچھ نہ مال نہ مرتبہ، جو کچھ وہ جمع پونجی ہے وہ اس کے کسی کام کی نہیں اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسولوں کی باتوں کو مانتا نہیں ہے۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا اس کے کام نہ آیا۔ سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں پڑے گا اور اس کی عورت بھی، کیونکہ دونوں اسلام دشمنی میں اول تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرنے میں اور دین اسلام کی راہ میں روڑے اٹکانے میں اول تھے۔ لہٰذا جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کی ایسی کی تیسی کر دی صورت میں، ایسے ہی ساتھ میں اس عورت ام جمیل کا بھی تذکرہ کر دیا، وہ بھی نبی علیہ السلام اور دین اسلام کی دشمنی میں اپنے خاوند سے پیچھے نہیں رہتی تھی۔ واقعہ اس طرح سے ہے، جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی اور اس میں ابو لہب اور اس کی بیوی کے حوالے سے اللہ کی طرف سے سخت جملے تھے، یہ اس غصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے پہنچ گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام اس وقت اکٹھے تھے، اور یہ جو بھی بکواس منہ میں آئی تھی وہ کرتی آ رہی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ ام جمیل آ رہی ہے اور آپ کو پتہ نہیں کیا کیا بک رہی ہے، آپ ذرا ادھر ادھر ہو جائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو آنے دو، یہ مجھے دیکھ نہیں سکے گی،
یہ مجھے دیکھ نہیں پائے گی کہ میں یہاں پہ موجود ہوں کہ نہیں ہوں۔ اتنی قریب پہنچ گئی اور حضرت ابو بکر صدیق سے مخاطب ہو کہتی ہے کہ تمہارے ساتھی نے میرے بارے میں یہ کہا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، یہ میرے ساتھی نے نہیں کہا بلکہ اللہ نے فرمایا ہے۔ یہ سورہ تبت یدا ابی لہب وتب، اس میں میرے ساتھی کا کوئی جملہ نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی تمہارے اور تمہارے خاوند کے بارے میں کہا گیا یہ اللہ کا فرمان ہے، تو لہٰذا میرے ساتھی کا نہیں ہے۔ وہ ویسے ہی باتیں بوتیں کرتی چلی گئی، اور واقعی وہ نبی علیہ السلام کو وہاں موجودگی کے باوجود دیکھ نہیں سکی۔ یہ نبی علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ نبی علیہ السلام وہاں پہ موجود بھی ہیں، لیکن اس ابو لہب کی بیوی ام جمیل کو نبی علیہ السلام نظر ہی نہیں آئے۔ وَامْرَأَتُهُ، اور اس کی بیوی حمالۃ الحطب، جو ایندھن اٹھانے والی ہے، لکڑیاں اکٹھی کرنے والی ہے۔ یہاں سے مفسرین نے کہا حمالۃ الحطب کا ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ اپنے ایندھن کو پورا کرنے کے لیے گٹھا بنا کے لکڑیاں اکٹھی کرتی تھی، تو اس لیے ذکر کر دیا اللہ تعالیٰ نے بطور خاص۔ دوسرا معنی یہ کنایا ہے کنجوسی کی طرف۔ یہ دونوں میاں بیوی باوجود مال اور مرتبہ ہونے کے یہ کنجوس طبیعت کے مالک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حمالۃ الحطب کا بیان فرما کے ان کی کنجوسی کا تذکرہ کیا ہے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ عن قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں پڑے گا، اور کون؟ وہ اور اس کی بیوی جو لکڑیاں اکٹھی کرنے والی ہے، فی جیدہا حبل من مسد، اور ان کی گردن میں مونج کی رسی ہے، یعنی وہ گٹھی ہوئی رسی ہے جو ان کی گردن میں ڈالی جائے گی۔ یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کو رسی سے باندھ کر بطور سزا گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے گا۔ تو یہ سورہ لہب ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ابو لہب کی اس حرکت کی جو اس نے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، اور اس کی بیوی جو نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کیا کرتی تھی، اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ یہاں پر ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ یہ سورہ مبارکہ مکی دور میں نازل ہوئی ہے، اور مکی دور ایسا دور ہے جب مسلمانوں کو کوئی بھی اقدام اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، کوئی بھی جہاد کی یا قتال کی اجازت نہیں تھی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ خود اس کا جواب فرما رہے ہیں۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے ہیں، اب اپنی حکومت قائم ہو گئی ہے، تو پھر جس نے بھی نبی علیہ السلام کی شان میں جو گستاخی کرنے کا عادی تھا، اللہ کی طرف سے اب اجازت تھی کہ اس سے زمین پر ہی بدلہ لیا جائے۔ تو لہٰذا یہ سورہ مبارکہ مکی دور کی ہے، اور مکی دور میں اگر کسی نے نبی علیہ السلام کی شان میں کوئی گستاخی یا اس طرح کی حرکت کی ہے، اس سے درگزر کیا گیا ہے، اس کو نظر انداز کیا گیا ہے، مگر مدنی دور میں اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمة إنک أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لنا وارحمنا وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔